بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ابا بہت اچھے مزاج کے حامل تھے۔ میری ہر بات نہ صرف سنا کرتے تھے بلکہ میری ہر خواہش بھی پوری کرتے تھے۔ میں بہت خوش تھی، لیکن اب نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ خالہ ہمارے گھر آتی اور جب اماں کاموں میں لگی ہوتی تو ابا کو اشارے کر کر کے کمرے میں لے جاتی۔ میں اس وقت چھوٹی تھی لیکن اتنی بھی ناسمجھ نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب خالہ کمرے سے نکلتی تو رو رہی ہوتی اور ابا خود بھی پریشان نظر آنے لگے تھے۔ میں یہ سب سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر ان دونوں کا یہ سب کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ خالہ آخر ابا کو کیوں اشارے کرتی ہے، میں سوچ کر پریشان ہو چکی تھی، لیکن مجھے کوئی سمجھ نہ آ رہا تھا۔ اس کے بعد تو یہ سلسلہ چل ہی پڑا۔ خالہ اب ہفتے کے 4 دن ہمارے گھر باقاعدگی سے آنے لگی تھی، اور جب خالہ آتی تھی اسی رات اماں اور ابا کی زبردست لڑائی ہوتی تھی۔ مجھے یہ سب سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک روز جب بیٹھ کر میں نے ہر چیز پر غور کیا تو جو بات میری سمجھ میں آئی تھی وہ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ تو کیا ابا اور خالہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے؟ کیا خالہ یہ سب اس لیے کر رہی تھی کہ ابا اماں کو طلاق دے کر ان سے شادی کر سکے؟ یہ سوچتے میرے دل میں خالہ کے لیے نفرت کی ایک لہر دوڑی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا میں ابا اور خالہ پر نظر رکھنا شروع کر دوں گی اور سارے ثبوت اکٹھے کر کے اماں کو دکھاؤں گی۔ اماں بہت غصے والی تھی، لیکن وہ ابا سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتی تھی۔ اس عمر میں بھی وہ ابا کو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا تو دور، کسی کے بارے میں سوچنے کی اجازت بھی نہ دیتی تھی۔ اگر میں اماں کو خالہ اور ابا کا بتاتی تو وہ مجھے ہی مار مار کر ادمو کر دیتی۔ اس لیے میں نے ثبوت اکٹھے کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا تھا، لیکن اگلے روز جو خبر مجھے ملی اس نے مجھے دوبارہ سے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ خالہ کا رشتہ طے ہو چکا تھا اور خالہ کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بھی اس رشتے سے خوش ہے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ تھی کہ اگر خالہ کو شادی کسی اور سے کرنی تھی تو وہ ابا کو اشارے کرتے ہوئے کمرے میں کیوں لے جاتی تھی؟ دن بدن اماں اور ابا کے جھگڑے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ گھر میں ہر وقت ان کی وجہ سے نحوست پھیلی رہنے لگی تھی۔ میں نے اماں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اماں ایک نہ مانی تھی۔ اماں تو کیوں ابا کے آتے ہی ذرا سی بات پر ان سے جھگڑا کرنے لگتی ہے۔ اگر ایسے ہی رہا تو ابا تجھے بھول کر کسی اور میں دلچسپی لینے لگ جائے گا اور تو ہاتھ ملتی رہ جائے گی۔ میں نے اماں کے پاس بیٹھ کر ان کو کہا تھا، لیکن میری بات سنتے ہی اماں کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا اور اس نے میری طرف دیکھتے ہی اپنے ہاتھوں میں میرے بال جکڑے اور بولی، تو بدبخت کہیں کی، اپنی ہی ماں پر سوتن لا کر بٹھانے کی بات کر رہی ہے۔ تو جانتی ہے نا میں تیرے باپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، پھر بھی تو نے الفاظ اپنی زبان پر لائے کیسے؟ خبردار اگر تو نے آج کے بعد ایسا ویسا کچھ بھی سوچا یا کہا تو تیری زبان کاٹ دوں گی۔ اماں نے مجھے غصے سے کہتے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا لیے۔ میری سوچ کے مطابق اماں تو کوئی بھی بات سننے کو تیار بھی نہ تھی، تو ایسے میں کیسے وہ میری خالہ والی بات کا یقین کر لیتی؟ اماں نے تو مجھے کمرے میں ہی بند کر دینا تھا، لیکن جو کچھ بھی تھا میرے ہاتھ میں ہی تھا۔ میں نے دوبارہ سے ابا اور خالہ پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ خالہ روز اسی وقت آتی تھی جس وقت اماں باورچی خانے میں مصروف ہوتی۔ میں نے سوچ لیا تھا اب خالہ کا راز کھول کر ہی رہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ خالہ اینڈ شادی والے دن ہی ابا سے شادی کا مطالبہ کر دے، لیکن وہ شادی کر نہیں سکتی تھی کیونکہ میری اماں اب تک ابا کے نکاح میں تھی اور ابا 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس سے پہلے ابا اماں کو چھوڑتا مجھے سچ جاننا تھا۔ اگلے روز جب خالہ ابا کو اشارہ کر رہی تھی تو میں اسے گھور گھور کر دیکھنے لگی۔ میری توجہ خود پر محسوس کرتے خالہ پھیکا سا مسکرا پڑی، لیکن میں نے اپنے چہرے کے تاثرات نہ بدلے۔ میں ہنوز خالہ کو شعلہ بار نظروں سے گھور رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو میری آنکھوں میں اپنے لیے ایسا تاثر دے کر خالہ بوکھلا گئی اور اس دن کمرہ میں جانے کی بجائے جلدی سے گھر سے چلی گئی۔ میں نے شکر خدا ادا کیا خالہ سے جان چھوٹی تھی، لیکن یہ میری خام خیالی ہی تھی۔ اب جو آگے ہونے والا تھا وہ تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ ساری رات اماں اور ابا کے جھگڑے ہوتے رہے۔ ابا بالآخر رات 11 بجے گھر سے نکل گیا اور اس کے نکلتے ہی اماں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اماں کو جو کمرے میں بند دیکھ کر پتہ نہیں کیوں مجھے ہول سے اٹھ رہے تھے۔ میں نے جا کر بہت دروازہ پیٹا، لیکن اماں اپنی ضد کی پکی تھی، اس نے دروازہ نہ کھولا۔ ویسے بھی کافی دنوں سے اماں کو نفسیات کا مسئلہ شروع ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی وجہ زیادہ سوچنا اور پریشانی لینا بتائی تھی۔
अम्मा दवाई खाती तो इसकी तबीयत बेहतर रहती थी, इसलिए मैं परेशान हो चुकी थी। लेकिन आधा घंटा गुजर जाने पर भी अम्मा ने दरवाज़ा ना खोला तो मैं चिल्लाकर अम्मा को दरवाज़ा खोलने पर उकसाने लगी। अम्मा तुझे मेरी कसम है, दो दरवाज़ा खोल दे, अब्बा वापस आ गया है, इसने वादा किया है, अब वो तुझसे कभी भी नहीं लड़ेगा। लेकिन मेरी बातों का भी इस पर कोई असर ना हुआ। मुझे अचानक से बेचैनी शुरू हो चुकी थी। मैंने जल्दी से दुपट्टा सर पर लिया और बाहर जाकर अपने पड़ोस वाली आंटी को बुला लाई। इसने अपने बेटे से कहकर दरवाजे पर जब ज़ोरदार 4 से 5 ज़रबे लगवाईं तो दरवाज़ा खुल गया। लेकिन मेरी किस्मत, मेरी अम्मा की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। अम्मा ने अब्बा और खाला की वजह से जहनी अजियत सहते हुए खुदकुशी कर ली थी। मैं अम्मा के बेजान जिस्म से लिपट कर बहुत रोती रही थी, लेकिन वो इस जहां से जा चुकी थी और जहां वो गई थी उस जहां से वापसी नामुमकिन थी। अम्मा की तदफीन कब हुई, कैसे हुई, मुझे कुछ खबर ना हुई। मुझे गहरा सदमा लगा था, लेकिन अम्मा की मौत के 2 दिन बाद से ही खाला का एक बार फिर से हमारे घर आना जाना शुरू हो चुका था। सब लोग अम्मा की तबीयत से वाकिफ़ थे, इसलिए किसी ने अम्मा की मौत को अजीब न जाना था। लेकिन मैं इसी घर में रहती थी और मैं सच से वाकिफ़ थी। मेरी माँ को खुदकुशी करने पर मजबूर किया गया था और वो कोई नहीं बल्कि मेरा सगा बाप था, जिसके साथ इस साजिश में खाला भी शामिल थी। पहले तो मुझे सिर्फ खाला से नफ़रत महसूस होती थी, लेकिन अब मुझे अब्बा का चेहरा देखने का भी दिल न करता था। मैं दिन ब दिन अब्बा से दूर होती जा रही थी। अब्बा मुझे लाख बुलाता, मेरी पसंदीदा चीज़ें लेकर आता, लेकिन मैं इसके पास बैठना भी गवारा नहीं करती थी। और वजह वही थी कि वो दोनों मेरी अम्मा के कातिल थे। अब्बा और खाला के इशारेबाजी एक बार फिर शुरू हो चुकी थी और इस जुमा खाला का निकाह था। मुझे सब एक ड्रामा से ही लग रहा था, लेकिन जुमा को वाकई खाला के निकाह किसी अनवर नामी शख्स से हुआ तो मेरे ऊपर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। अब्बा और खाला अगर एक दूसरे को पसंद करते थे तो अब इनका रास्ता साफ था। फिर क्यों खाला ने किसी और से निकाह कर लिया था? क्या वो सब मेरे दिमाग का फतूर था? मैं अब तक अपने अब्बा को गलत समझती रही। मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी हुई। अगर अब्बा और खाला के बीच कुछ होता तो अब तक वो दोनों निकाह कर चुके होते। इसका मतलब यही था, मुझे वो सब गलत फहमी हुई थी। लेकिन अगर अब्बा और खाला एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे तो फिर वो दोनों इशारेबाजी करने के बाद कमरे में जाकर कौन सी खुफिया गुफ्तगू करते थे? और ये सब अम्मा के जाने के बाद भी जारी था। क्या अब्बा और खाला के नाजायज़ ताल्लुकात थे? और अगर थे भी तो वो दोनों क्यों शादी नहीं कर रहे थे? 1 महीने बाद खाला की रुखसती होने वाली थी। अगले रोज़ खाला फिर से हमारे घर आ गई। मैं जो बावर्ची खाने में खड़ी थी फ़ौरन से बाहर आ गई। अरे खाला, महीने बाद आपकी रुखसती है और आप यहाँ वहाँ घूमती फिर रही हैं। आपको चाहिए जाकर कुछ ख़रीदारी वगैरह करके अपने जहेज़ का सामान वगैरह अपनी पसंद से ले लें। मैंने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाकर खाला को कहा। जवाबन वो कुछ देर बिल्कुल खामोश हो गई और मेरी तरफ देखने लगी। मैंने भी खाला से नज़रें नहीं चुराई थी। खोट इनके दिल में था तो नज़रें मैं क्यों चुराती? अरे मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए आती हूँ। बहुत बुरा हुआ, बाजी को ऐसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए थी। इनको तुम्हारे बारे में भी तो सोचना चाहिए था। पता नहीं बाजी ने ये इंतहाई कदम क्यों उठा लिया। वो चेहरे पर अफसुर्दगी दिखाते हुए अफसोस करने लगी। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो अब्बा के कमरे की तरफ जाने लगी तो मैं बेसाख्ता बोल पड़ी। खाला, आप तो मुझसे मिलने आई थी ना, तो अब्बा के कमरे की तरफ क्यों जा रही हैं? वो इस वक्त आराम कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में एक तूफ़ान बर्पा करके आपको सुकून नहीं आया क्या, जो आप निकाह करने के बावजूद भी यहाँ पर आ गई हैं? मेरी बातें सुनकर खाला के जाते कदम रुके। उसने मेरी आंखों की तकमीर समेट कर मेरी तरफ देखा। इसके चेहरे का एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था। जब बोली तो इसकी ज़ुबान लड़खड़ा सी गई। मैं तुम्हारे अब्बा का हाल पूछने जा रही थी। बाजी के जाने से काफ़ी उदास हो गए हैं, इसलिए मैं हैरान थी। खाला ने मेरी इतनी बड़ी बात पर कोई भी रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया था, बल्कि अब्बा की तबीयत का बहाना लगाकर इनके कमरे में जाने लगी थी। तो आप क्यों तकलीफ़ कर रही हैं? आप बैठे, मैं अब्बा को यहीं बुला लेती हूँ। वैसे भी चाय का वक्त हो चुका है। अब्बा जब बाहर आए तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। अब्बा को देखते खाला का चेहरा भी खिल उठा और वो दोनों बातों में मशगूल हो चुके थे। अब्बा को देखकर न लगता था कि इनको अम्मा के जाने का कोई भी गम है, बल्कि वो तो खुश थे। मुझे अब्बा और खाला की कुछ समझ ना आ रही थी। अगर वो पसंद करते थे तो निकाह क्यों ना किया, और अगर निकाह किसी और से भी कर लिया था तो यूँ छुप कर इशारेबाजी और फिर कमरे में बंद होकर क्या गुफ्तगू करने की कोशिश करते थे। आज तो मैंने इनको रोक लिया था, लेकिन मैं जानती थी मैं इनको रोज़ नहीं रोक सकती थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं जान कर रहूँगी। वो कमरे में जाकर ऐसी कौन सी खुफिया बातें करते हैं जो मेरे सामने या अम्मा के सामने नहीं कर पाते थे। मैंने अपना हर हरबा आजमा लिया,
لیکن میں کسی طور پر کامیاب نہیں ہو پائی تھی اور نہ ہی مجھے کچھ پتہ چل سکا تھا۔ میں نے کمرے میں ایک فون تک چھپا کر رکھ دیا تھا، لیکن اس کا بھی مجھے کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ وہ دونوں اتنا آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے کہ میں اگر پاس کھڑی ہوتی تو بھی سنائی نہ دیتا۔ موبائل فون تو پھر دور پڑا ہوا تھا، لیکن ان کی باتوں کے دوران ان کے چہرے پر پہلے دکھ بھرے تاثرات تھے، اس کے بعد غصے والے، اور آخر میں وہ خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ناسمجھی سے اس ویڈیو کو کئی بار دیکھ چکی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آیا تھا۔ آخر ان دونوں کی ان عجیب حرکتوں کو دیکھ کر میں کیا اخذ کر سکتی تھی؟ دن گزرتے جا رہے تھے اور 2 دن بعد خالہ نے رخصت ہو کر اپنے سسرال چلے جانا تھا، اور یہ راز ہمیشہ کے لیے ایک راز رہ جانے والا تھا۔ مجھے خالہ اور ابا کا راز پتہ کرنے کا بڑا تجسس تھا، لیکن وہ دونوں شاید میری حرکتوں سے بے خبر ہرگز نہ تھے، بلکہ بہت محتاط تھے۔ اسی وجہ سے میرا کوئی منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا تھا، لیکن یہ میری خام خیالی ہی تھی کہ سچ کبھی باہر نہیں آنا تھا۔ اس کے بعد کچھ ایسا ہوا جس نے پیروں تلے سے زمین سرکا دی۔ اس روز خالہ کی رخصتی تھی، لیکن سب سے بڑا جھٹکا تو مجھے اس وقت لگا جب خالہ کی رخصتی سے ٹھیک 10 منٹ پہلے ابا بھی آ کر سائیڈ پر بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر میں وہاں پر ابا کا نکاح بھی پڑھوایا جا چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی، اگر خالہ کا نکاح منور سے ہو چکا تھا تو ابا نے کسی لڑکی سے نکاح کر لیا تھا۔ میں ان سوچوں میں پریشان کھڑی تھی جب ساری رسموں کے بعد خالہ میری طرف آئی اور مجھے سینے سے لگا کر بہت زیادہ روئی۔ میری بچی، مجھ سے نفرت نہ کرنا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، بلکہ جو کچھ بھی ہوا ہے بالکل صحیح ہوا ہے۔ خالہ یہ آخری الفاظ کہتے گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی، لیکن مجھے مزید سوچے کہ بھنور میں تنہا چھوڑ گئی۔ اس کے کہنے کا کیا مطلب تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے صحیح ہوا ہے؟ اس بات کا کیا مطلب تھا کہ اماں کی موت کا مجھے غم نہیں کرنا چاہیے؟ کیا وہ اسی کی مستحق تھیں؟ لیکن آخر اس نے ایسا کیا ہی کیا تھا جو اماں کی موت کے کچھ ہی وقت بعد ابا دوبارہ سے اپنی دنیا بسا چکا تھا؟ اس کی بیٹی جوان تھی اور وہ اس عمر میں خود نکاح کر بیٹھا تھا۔ مجھے ابا سے تو خالہ سے بھی زیادہ نفرت محسوس ہوئی تھی، لیکن میں اسے دیکھنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا، اور یہی سچ جاننے کے لیے میں دلہن کے کمرے میں چلی گئی۔ ابا ابھی بھی باہر تھا، مہمانوں کو رخصت کرنے میں مصروف تھا۔ میرے پاس یہی صحیح وقت تھا کہ میں اس عورت سے جا کر سوال جواب کر سکوں، آخر کیوں وہ ایسے مرد کی زندگی میں گھس آئی تھی جس کی ایک جوان بیٹی بھی تھی، اور اس کی بیوی کی موت کو بھی ابھی کم ہی وقت گزرا تھا۔ شاید یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میرے ابا اور خالہ نے میری اماں کے ساتھ وہ سب کیا تھا، جس کے جلتے اماں نے خودکشی جیسا سخت قدم اٹھا لیا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بستر پر آرام سے بیٹھی ابا کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ جگہ میری اماں کی تھی جہاں وہ آج بڑی شان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے آگے بڑھتے ہی جو ہی گھونگھٹ اٹھایا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میری ہی ماں بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ سب میری آنکھوں کا کوئی فطور نہیں تھا، بلکہ وہ اماں ہی تھی۔ میں گم کی کیفیت میں گری ان کو دیکھتی رہی۔ میں بے ساختہ ان کے گلے لگ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ اماں، مجھے تو لگا تو مر گئی ہے۔ یہ سب اماں ابا نے کیا تھا، وہی دھوکے باز ہے، اور اس سب میں خالہ ابا کے ساتھ شامل تھی۔ میں نے تجھے بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن تو نے میری بات نہ مانی۔ لیکن دیکھ اماں، اب تو تجھے پتہ چل گیا ہے نا، چل ہم یہاں سے دور چلے جاتے ہیں، ورنہ ابا پھر سے تجھے بیمار کر دے گا۔ میں دوبارہ وہ سب برداشت نہیں کر سکتی، اماں تو چل میرے ساتھ۔ میں اس کے سینے سے لگی چھوٹی بچی کی طرح روتے ہوئے اس سے التجا کر رہی تھی۔ تب بھی ابا کمرے میں داخل ہوا اور مجھے جو اماں کے گلے لگے دیکھ کر مسکرا پڑا۔ میں نے نفرت سے رخ پھیر لیا۔ ابا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو چکا تھا، اماں بھی اپنی جگہ سے اٹھ چکی تھی، اور مجھے پانی کا گلاس پکڑایا، جسے پینے کے بعد ابا اور اماں نے آپس میں نظروں کا تبادلہ کیا، اور اماں بولنا شروع ہوئی۔ میں تیری ماں ماجدہ نہیں بلکہ ساجدہ ہوں، ماجدہ کی جڑواں بہن۔ میں اور تیرے ابا بچپن سے ایک دوسرے سے منسوب تھے، جس کی وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے، اور ہمارے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی ماجدہ کو تیرے ابا سے محبت ہو گئی، اور اسی محبت میں وہ اندھی ہو گئی کہ اپنی ہی سگی بہن کے خلاف سازش کر کے مجھے ایک حادثے میں مرا ہوا ثابت کروا کر سب کو یہ کہا کہ میں کسی اور سے محبت کرتی تھی، اور 1 سال بعد خود تیرے ابا سے شادی کر لی۔ مجھے اس نے پرانی نوکرانی کے حوالے کر دیا تھا، جو مجھے ایسی دوا دیتی کہ میں خود سے بیگانہ رہتی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے اور شوہر کو قتل کر دیا گیا، تو اس کو میری حالت پر رحم آ گیا۔ اسے لگا یہ سب اس کے ساتھ ہوا ہے کہ اس نے مجھے قید کیا ہوا تھا، اسی نے تیرے ابا اور خالہ کو یہ سب بتایا تھا۔ وہ دونوں تیری اماں کو اکساتے تھے۔ اس نے اپنا سچ قبول کر لیا تھا، لیکن اس سے پہلے اس کا سچ سب کے سامنے آتا اس نے خودکشی کر لی۔
जैसे उसने इंतहाई कदम उठा लिया। खालदा साजिदा की बातें सुनकर मुझे अम्मा की सोच पर अफसोस हुआ था, लेकिन मैं उससे नफ़रत नहीं कर पाई थी। वो मेरी माँ थी, मैं कैसे उससे नफ़रत कर सकती थी। शायद यही सब उसकी नफसियाती हालत की वजह थी कि अपनी बहन को बर्बाद करने के चक्कर में वो खुद हराम मौत को गले लगा गई। वो आना की पक्की अपनी इस दुनिया में बरकरार इज़्ज़त का भरम रखने के लिए हराम मौत मरकर अपनी आखिरत को ख़राब कर गई। इसके बाद से मैंने खाला साजिदा को सच्चे दिल से माँ तस्लीम किया था और इसने मुझे माँ बनकर दिखाया भी था। आज इसके 2 बेटे हैं, मेरी शादी हो चुकी है, हम सब अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ अगर अम्मा अपनी किस्मत को मान कर सब्र करती तो शायद आज खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही होती। मुझे अपनी सोच पर बाद में काफ़ी अफसोस हुआ था, क्योंकि मैंने बहुत गलत सोचा था। हमेशा पहले सच का पता लगाना चाहिए, उसके बाद किसी की ज़ात पर कोई फ़ैसला करना चाहिए, वरना बाद में हम खुद को आईने में देखने के काबिल भी नहीं रहते हैं। आपको क्या लगता है, मेरी अम्मा ने अपनी ज़िद को मोहब्बत समझते हुए जो कुछ अपनी सगी बहन के साथ किया था, क्या वो सही था? क्या अम्मा का अंजाम यही होना चाहिए था, या खुदकुशी करके अम्मा ने सही किया था? वो इसी की मुस्तहिक थी। वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।